سید کربلا میں وعدے نبھا دیے۔ اے فاطمہ الزہرا، تیری تقدیر بھلی ہے، بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے بغیر نہ تو واقعہ کربلا مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی یزید کی سلطنت کو ریزہ ریزہ کر دینے والی اس شخصیت کے بغیر مارکہ حق و باطل تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے، زینب ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے، زینب حیدر کے خد و خال کی تعظیم ہے، زینب شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے، زینب یہ گلشن عصمت کو معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تیور میں علی ہے۔ اور پھر وہ شام آئی جسے شام غریبہ کہتے ہیں، یعنی مسکینوں اور غریبوں کی شام۔ اس شام کی سالار سیدنا امام علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ کاروان حسینی جو لٹ چکا تھا، خیموں کو آگ لگ چکی تھی، علی کی علی بیٹی امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے بیمار فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو سہارا دیتے ہوئے ہر مسکین اور یتیم کو امید صبح دلا رہی تھی۔ بڑا عجیب قافلہ تھا اور بڑی ہی منفرد سالار تھی۔ تمام بیبیوں کو رسیوں میں باندھ دیا گیا اور تاریخ بتاتی ہے کہ پیاسوں اور لاچاروں کا یہ قافلہ 10 محرم کی شام کربلا سے نکلا اور 13 محرم کو کوفہ ابن زیاد کے دربار کے سامنے پیش ہوا۔ سیدنا زینب علیہ السلام علیہا کے ہمراہ جلیل القدر خواتین، ان کی بہن سیدہ ام کلثوم بنت علی زوجہ امام حسین علیہ السلام، سیدہ فروہ، ازواج مطہرات سیدنا امام حسین علیہ السلام، جناب لیلہ ام رباب دختران سیدنا امام حسین علیہ السلام، سیدہ فاطمہ صغریٰ، سیدہ سکینہ بنت حسین سمیت 64 کے قریب بچے اور خواتین شامل تھے۔ روایات کے مطابق کربلا سے شام کے سفر میں اونٹوں سے بچے اور خواتین کو گرا کر شہید ہوئے۔ شدید موسم اور طویل مسافت طے کرتا ہوا یہ قافلہ دمشق پہنچا۔ یہ حلب ہے بیبیوں کا قافلہ جب اس مقام پر پہنچا تو روایت کے مطابق یہاں موجود ایک عیسائی راہب نے سیدنا امام علیہ السلام کے سر اقدس تبرکہ 100 دینار میں صرف ایک رات کے لیے مستعار لیا اور یہاں موجود اس پتھر پر سر امام علیہ السلام کو رکھ کر غسل دیا۔ آج بھی یہ پتھر حلب کے اس چرچ میں موجود ہے۔ اس پتھر میں سیدنا امام علیہ السلام کے سر انور کا خون مبارک جذب ہوا جو آج بھی قابل دید ہے اور دور دور سے زائرین اس پتھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ موسموں کی شدت کا مقابلہ کرتے ہوئے طویل مسافت طے کرتا ہوا یہ قافلہ بالآخر دمشق پہنچا۔ راستے میں جگہ جگہ حضرت زینب بنت علی علیہ السلام خطبات دیتی اور عوام کو واقعہ کربلا سے آگاہ کرتی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سیدنا زینب سلام اللہ علیہا یہ خطبات نہ دیتی تو کربلا کی جنگ اور شہادت امام عراق کی ریت میں مدفن ہو جاتے۔ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہی تھی جو تحریک کی صورت کربلا سے شام تک گئی۔ یہ فصیل دربار یزید اور تمام اموی دور میں جو اس وقت کا دور تھا اس کے ارد گرد یہ فصیل بنائی گئی تھی۔ اس کو اس وقت کے دور میں شام کہا جاتا تھا۔ قرائن و قیاس یہی ہے کہ دربار یزید کو جانے والے راستے جہاں دربار میں پیش کیا جاتا تھا، اہل بیت کو اسی راستے سے لے کے جایا گیا۔ دمشق دنیا کا قدیم ترین شہر ہے جس کے آثار آج بھی دکھائی دیتے ہیں۔ دمشق کے اندرون شہر کو شام کہا جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد دیوار 3500 سال پرانی ہے۔ یہی قبرستان غریباں کے سامنے رؤسائے شہدائے کربلا مدفون ہیں، جن میں سیدنا امام علیہ السلام کے سوا جناب عباس علیہ السلام، شہزادہ علی اکبر، شہزادہ علی اصغر، اون محمد سمیت 18 شہداء کربلا کے سر اقدس مدفون ہیں۔ اس کے قریب ہی وہ کنواں موجود ہے
جہاں امام زین العابدین علیہ السلام نے شہداء کے سروں کو غسل دیا۔ یہاں وہ مقام بھی موجود ہے جہاں بیویوں اور بچوں کے قافلوں کو ٹھہرایا گیا۔ بالآخر قافلہ حسینی دمشق آ پہنچا۔ یہ مسجد الاموی مسجد ہے جہاں بدمست یزید مسند نشین تھا۔ قافلہ گلیوں اور بازاروں سے گزارا گیا۔ منادی کرا دی گئی کہ باغی کی بہنیں اور بیٹیاں لائی جا رہی ہیں۔ قافلے سے آگے سر شبیر و عباس، اکبر و اصغر اور دیگر اکابرین کے سر موجود تھے۔ پیچھے علی المرتضیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختران بابائے زنجیر تھیں۔ بعض روایت کے مطابق یہ قافلہ بازار حمیدیہ سے گزارا گیا اور بعض روایت کے مطابق اس قافلے کو باب سعد کے دربار سے داخل کیا گیا۔ دربار یزید کو جانے والے اس مین دروازے پر اس وقت ہم یہاں موجود ہیں جہاں کچھ قدموں کا فاصلہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آل رسول کو کئی گھنٹوں کا انتظار کروایا گیا۔ یہاں سے لے کر اس دروازے کا فاصلہ 9 گھنٹوں میں طے کروایا گیا۔ یہیں پر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا مصلی بھی موجود ہے۔ قریب ہی ایک اوطاق جہاں سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر انور رکھا گیا۔ اس دربار کی اپنی ہی ایک تاریخ ہے۔ زمانہ قبل مسیح یہاں عیسائی اپنی روایات کے مطابق بچوں کو غسل دیتے تھے۔ یہی پیغمبران خدا حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا روضہ مبارک بھی موجود ہے۔ اسی جگہ یزید مسند اقتدار پر فاتح کی خماری میں تخت نشین تھا۔ درباری موجود تھے اور نبی زادیاں دروازے پر بابائے رسن کھڑی تھی۔ یزید نے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو مخاطب کیا اور اپنی نام نہاد فتح کی نوید سنائی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کو اس کے اصل انجام کو باخبر کیا۔ روایات کے مطابق جب بھی امام پاک مخاطب ہوتے، منصوبے کے تحت مسجد کے مختلف حصوں سے اذانوں کی آوازیں سنائی دیتی تاکہ امام پاک کے خطبے میں خلل پیدا ہو۔ امام پاک خاموش ہو جاتے۔ آج بھی اس مسجد میں ایک وقت میں اذانوں کی 7 صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یزید نے سیدہ زینب علیہ السلام کو مخاطب کیا، مگر دختر علی نے لہجہ علی میں وہ خطبہ دیا جس نے یزید کی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ سیدہ زینب کے وہ خطبات، وہ آیات کا طوفان، وہ جذبوں کا طلسم، ہر حرف کے ادراک میں کھلتا ہوا قرآن، یہ جنبش لب صورت ہرگے سرے فاران، جل بجھ گیا باطل کے دھواں تک نہیں ملتا، اب بیت فاسق نشاں تک نہیں ملتا۔ سیدہ زینب علیہ السلام کے الفاظ یزید پر بجلی کی طرح گرے۔ جب ظالم کا خنجر ہوا پیوست رگے جاں، جب سو گئے صحرا میں شریعت ہدی خان، نیزوں پر سجائے گئے جب صبر کے قرآن، نازل ہوئی افلاک سے جب شام غریباں، آواز دل شیر جلی بن گئی زینب، اظہار شجاعت میں علی بن گئی زینب، اے مصحف ناطق کے ہر لفظ کی تفسیر، ہر ظلم پہ غالب رہی آخر تیری تدبیر، اللہ رے وہ حشر وہ جگاتی ہوئی تقریر، اقبال میں پگھلنے لگی صبر کی زنجیر، زینب تیری آواز یہ وہ ضرب پڑی ہے، تاریخ ابھی گوشائے پر آواز کھڑی ہے۔ خطبہ کیا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کو علم ہو گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کون، اور یہیں سے یزید کے انجام کا آغاز ہو گیا۔ آج بھی زینب بنت علی کا وہ پیغام گھر گھر موجود ہے جس کے باعث یزیدیت آج مرد آباد اور حسینیت آباد ہے۔ کربلا میں وعدے نبھا لیے ہیں۔ آپ کے خاندان رسالت کو ساتھ لے آنے کا واضح مقصد یہی تھا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام جنگ نہیں چاہتے تھے اور یہ کہ حق کے رسالت بھی ادا ہو۔ وہ پیغام جو کربلا سے شام اور یزید کی مسند اقتدار کو ختم کر دینے کے لیے حسین سے زینب اور زینب عالیہ سے کائنات کے ہر گوشے تک پہنچا، وہ سرمدی پیغام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات بغیر تعریف اور شریعت بلا جب نازل کس طرح نافذ ہوتی ہے۔ 25 رجب ہجری کو مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کی جانب سے یزید کی بیعت کا مطالبہ ہوا۔
28 रजब हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खानवादा रिसालत को हिजरत का हुक्म दे दिया। 3 शबानुल मुअज्जिम को वही काफिला मक्का में वारिद हुआ और तकरीबन 3 माह मक्का मुकरमा में क़याम फरमाया। इस दौरान रमज़ानुल मुबारक में कूफा से खतों किताबत का सिलसिला शुरू हो गया। रवायत के मुताबिक उन खतूत की तादाद हज़ारों में थी, जबकि बाज़ रवायत इन खतूत की तादाद 12,000 भी बताती है। इन खतूत में अहल कूफा मुस्तकिल इमाम आली मकाम को यजीद की शरअंगेज अहकामात से मतला करते और इमाम पाक से मदद की दरख्वास्त करते थे। यहाँ तक कि इमाम पाक को मक्का मुकरमा छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि सरजमीन हरम को खून नाहक बहे, जो यजीद और इसके गवर्नर का इरादा भी था। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को अपना सफीर बनाकर कूफा से रवानगी का हुक्म दिया। 15 रमजान मुबारक को हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा से रवाना हुए और 8 जिलहज यानी हज से सिर्फ एक दिन पहले हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज को उम्रा में तब्दील किया। यही वो वक्त था जब वो कूफा के लिए सफरे बस्ता हुए। 9 जिलहज को जब मुसलमान इमाम पाक को हज की मुबारकबाद दे रहे थे, उस वक्त सैयदना इमाम हुसैन को हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली। इमाम अली मकाम ने 6 मुहर्रमुल हराम को सरजमीन करबला पहुंचकर कबीला बनी असद से जमीन खरीदी, खयामगाह हुसैनी नस्ब कर दिए। यजीदी फौज लश्कर उमर साद 8 मुहर्रमुल हराम को करबला पहुंचा। 8 मुहर्रमुल हराम को काफिला हुसैनी पर पानी बंद कर दिया गया। मुसन्नद रवायत के मुताबिक सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों की तादाद 72 थी, जबकि यजीदी फौज की तादाद 25,000 से 30,000 के करीब थी। 10 मुहर्रमुल हराम को मारका हक को बातिल हुआ। इमाम पाक की मुख्तसर फौज से सबसे पहले शहादत जनाब हुर की, जबकि खानदान बनी हाशिम में फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की हुई। ये वो जगह है जहाँ शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपने सीने पर हरची खाई और शहादत का मर्तबा हासिल किया। यह के बाद दीगर इमाम पाक के भांजे सैयदा बीबी ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा के दोनों साहिजादे ओम मोहम्मद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहिजादे शहजादा कासिम बिन हुसैन अलैहिस्सलाम शौक शहादत में मैदान करबला रवाना होने पर एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते थे। यहाँ तक कि इमाम पाक के 6 माह के फर्जंद अर्जुमंद अली असगर भी मकाम शहादत पर फाइज हुए, और वो मकाम जहाँ इमाम अली मकाम ने नन्हे अली असगर के लिए पानी का तकाजा किया, पानी तो ना मिला, अलबत्ता अली असगर से ज्यादा वजनी तीर हल्क में पेवस्त हो गया। फर्जंदे अली अल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह वजह करीम के बाद सीपा सलार लश्कर हुसैनी मिसल हैदर करार शुजात के पैकर अलमदार बावफा जनाब अब्बास रजी अल्लाह अन्हा का अगर जिक्र ना हो तो दास्तान करबला अधूरी रह जाएगी। 8 मुहर्रमुल हराम को काफिला हुसैनी पर पानी बंद हो चुका। सहराए करबला में शदीद गर्मी और खयाम हुसैनी में बच्चे और बीवियां सख्त प्यासे थे, मगर सब्र था अल अमान। 6 माह के अली असगर के लिए न पानी था न दूध। ऐसे में इमाम अलैहिस्सलाम की छोटी साहिजादी सैयदा सकीना बिनते हुसैन अलैहिस्सलाम ने चचा अब्बास से पानी की इस्तदा की। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हा पानी लेने के लिए लब्बे फरात आए और फौज इश्किया से खूब जंग लड़ी। पानी भरा मगर यजीदी फौज ने मशकेजे पर तीर बरसाए। फरजंदे अली मशकेजा बचाते रहे मगर दुश्मन वार पे वार करता रहा। खयाम हुसैनी से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हा के दोनों बाजू अलग अलग शहीद किए गए। ये जगह आज भी करबला में मौजूद है, जो इस बात की गवाही देती है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के जरी बेटे ने खूब जंग लड़ी, और बगैर बाजू के ऐसी अनोखी जंग को कायनात कभी फरामोश नहीं कर सकती। हमले में वो तलख तलख तो बाजू ढाल ढाल, आंखें हैं जख्म जख्म तो मजरूह है बाल बाल, आज़ा है चूर चूर तो जख्मी है खाल खाल, दरिया है सुर्ख सुर्ख तो पानी है लाल लाल। प्यासा पलट रहा था मगर सरफराज है, अब्बास किबरिया तू नहीं बेनियाज है। एक एक करके इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद भाई और असहाब शहीद हो चुके थे।
امام علی مقام میدان کربلا میں آئے اور تن و تنہا شجاعت کی داستان رقم کی۔ دوران جنگ اذان اثر ہوئی اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر بسجود ہوئے۔ کسی نے تیر چلائے، کسی نے خنجر مارا، کسی نے تلوار زنی کے جوہر دکھائے، اور نواسہ رسول جگر کوشا بطول تاریخ میں کلمہ گو مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے۔ فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے۔ جہاں گلابوں سے اٹ گیا ہے، حسین شاہ لہو لہو ہے۔ حیات کے ارتقا سے پوچھو، حسین پیغمبر نمو ہے۔ حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین لٹ کر بھی سرخ رو ہے۔ وہ دیکھو فوجوں کے درمیان حسین تنہا کٹا ہوا، نہ پوچھ میرے حسین کا۔ امام علی مقام جب جنگ لڑ رہے تھے تو خیام حسینی سے چند مقام پر زیبا امام علیہ السلام سے محض 72 قدم کے فاصلے پر قلعہ زبینیہ آج بھی موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے نہ صرف کھڑے ہو کر بھائی کی جنگ دیکھی بلکہ مقتل گاہ میں انہیں شہید ہوتے بھی دیکھا۔ قندیل شبستہ میں مناجات امامت، وہ ضبط کے خود حوصلہ مندی میں قیامت، وہ عزم مسلسل کے مصائب میں سلامت، زینب ہے شریعت کے تقدس کی علامت۔ اے فاطمہ الزہرا تیری تقدیر بھلی ہے، بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے اور اب حسینی قافلے کی سلاری مارکہ کربلا میں ہم رکاب امام حسین علیہ السلام، شبیہ فاطمۃ الزہرا اسلام اللہ علیہا، نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ زینب بنت علی کرم اللہ وجہ کریم کو منتقل ہوئی۔ نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر، عرض میں نوا کربلا آج بھی سرخ ہے۔ سرزمین انبیاء پر 61 ہجری کو وہ جلیل القدر مقام شہادت پر فائز ہوئے جن کا تعارف کائنات سے معتبر ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سلام اللہ علیہا، فرزند مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، عزم و وفا کا پیکر، خرد کا مرکز، جنوں کا محور، جمال زہرا، جلال حیدر، نصیر داور، دیار صبر و رضا کا دلبر، جبیں انسانیت کا جومر اور تصویر انبیاء کا پیکر، حضرت امام علیہ السلام بن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم۔ واقعہ کربلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل والعصر جن کا زاویہ نگاہ تھا، والشمس جن کی گرمی انفاس کا شارد، یاسین جن کے نام کا الہام، آقائے دو جہاں سرور کون و مکان اور پیغمبر آخر الزمان کے وصال پاک کے صرف 51 برس بعد یعنی 61 ہجری کو پیش آیا۔ عراق کی سرزمین یوں تو انبیاء کرام علیہ السلام کے وارد اور ظہور میں ہمیشہ سرفراز رہی ہے، لیکن اس کی اصل امتیاز کی وجہ اس سرزمین پر سیدنا امام حسین کی شہادت ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ، داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت پاک کے بعد مسلم ریاست مسلسل اندرونی کشمکش اور بحران کا شکار رہی، یہاں تک کہ یزید مسند اقتدار پر برجمال ہوا۔ یزیدی سلطنت کا وجود میں آنا تھا کہ موصل آخر کے پیغامات میں تحرفات کا آغاز ہوا۔ یزید امام علی مقام سے بیعت کی سند چاہتا تھا، مگر سیدنا امام حسین علیہ السلام مرتد دین محض انکار کر کے مصلحت کو تاریخ کے اوراق میں درج نہیں کروانا چاہتے تھے۔ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام محض انکار کر دیتے، بچوں اور ساتھیوں کے ساتھ عرض میں نوا کا سفر سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کے خاندان رسالت کو ساتھ لے آنے کا واضح مقصد یہی تھا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام جنگ نہیں چاہتے اور یہ کہ حق رسالت ادا ہو۔ وہ پیغام جو کربلا سے شام اور یزید کی مسند اقتدار کو ختم کر دینے کے لیے حسین سے زینب اور زینب عالیہ سے کائنات کے ہر گوشے تک پہنچا۔